کی سرزمین مقدس علم و عمل پر منظر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں علی کے اس علی بیٹے کا ذکر کریں گے جس علی کو خود علی کی علی کہتے ہیں۔ ایسا علی بیٹا ہے جس نے دنیا والوں کو کی عبادت عملی جانے میں پہل کر دکھائی ہے کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ علی کا ایسا علی بیٹا ہے جو کائنات کے سب سے بڑے پیغام کربلا کا اکلوتا پیغمبر ہے، سجاد۔ اس علی کے بیٹے کے متعلق گفتگو ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں اس امام کا جو امام عابدین کی حویلی میں زین العابدین ہے۔ عابدین کی حویلی میں زین العابدین ہے۔ 38 ہجری ہو یا 37 ہجری، جب امام علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے اس علی کو بڑے علی سے بہت محبت تھی، اسی طرح بڑے علی کو اس چھوٹے علی سے اتنی محبت تھی کہ حسین کے اس بیٹے کو علی اپنے سینے پر سلایا کرتا ہے۔ علی کو علی سینے پر سلایا کرتا ہے، یہ داتا پوتے کو سینے پر نہیں سلا رہا، بلکہ اگر سنا بدل تو یوں کہوں کہ نقل بنانا کے سینے پر ضرور آل محمد پروان چڑھتا ہے، سینے پر سنکون آل محمد پروان چڑھتا تھا۔ یہ صرف پوتا دانے کے سینے پر نہیں سوتا تھا۔ آپ نے تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعا کو پڑھا ہے، مناجات کو پڑھا ہے۔ ہر امام کو پتا ہے کہ خدا کے اوپر میں کیسے جاتی ہے، ہر امام نے طریقہ بتایا ہے کہ خدا تک کیسے پہنچا جاتا ہے، خدا سے کلام کس طرح کیا جانا ہے۔ لیکن ان تمام اہل بیت علیہ السلام میں امام سجاد کا مقام مختلف ہے کہ ایک امام کے پاس یہ دعاؤں کا ایک صحیفہ ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ وہ صحیفہ بتانا ہے کہ خدا سے کلام کس طرح کیا جاتا ہے۔ باقی ائمہ بھی مناجات کرتے تھے، باقی ائمہ بھی دعائیں کرتے تھے، لیکن سجاد مختلف اس لیے ہے کیونکہ یہ پیدا ہو کر ہی اس سینے پر سوتا تھا جو سینہ معرفت الہی سے بھرا ہوا تھا۔ سجاد جب علی کے سینے پر سویا کرتا تھا، علی کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا تھا۔ ہم سب سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ خدا سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ علی کی دھڑکنوں سے سنا